السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، دال کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ، مد مد د کی آواز میں آپ نے نکالنی، مد یانا، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، قالا، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ، نہیں لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ کے بعد طوا ہے چھوٹا سا، دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا، اس کے علاوہ، قد یقیناً، قد جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل، تو پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول، ولا، اور نہ، تبخسوا الناس، تم کم دو لوگوں کو، نہ کمی کرو لوگوں کے لیے، یا نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ان کی شے میں، آپ عربی میں یعنی ایک اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں ایک شے کا لفظ بولتے ہیں، یہ شے اس کی ہے، الحمدللہ، یہ شے اس کی ہے، تو شے کا مطلب چیز ہوتا ہے، تو اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تفسدوا، تفسد فساد میں سے، فے سین دال، ولا تفسدوا، اور تم سب مت فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم، یہی، خیر لکم، خا کو حلق سے نکالیں گے، خی، اور پھر یہ تھوڑا موٹے حروف میں سے بھی ہے، خیر اللہ، رول، را کو کریں گے پر، رو، اور لام کو کریں گے باریک، خیر اللہ، رول، اب کامن غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ، خیر اللہ کو، خیر اللہ، لام کو موٹا پڑا جاتا ہے تو یہ غلطی ہے، آپ نے لام کو باریک کرنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، بس، خیر لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ان کنتم، سمجھ آ رہی ہے؟ تم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں میرے رب نے ایسے نہیں رکھ دی، موتیوں کی طرح آپ کو آرام آرام سے پرونا پڑے گا، مقصد آپ کو کمپلیٹ کرنا نہیں ہے، بھی میں نے 1 سپارہ مکمل کر لیا، میں نے 2 سپارے کر لیے، میں نے 4 سپارے آج کر لیے، رمضان آ گیا تو میں نے 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا، مقصد ایک ایک حرف کو اس کی جگہ سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی جو 10 نیکیوں کا رب نے ثواب رکھا ہے، اور 10 نیکیوں سے 700 تک بھی ایک نیکی پہنچ سکتی ہے، اگر آپ جتنا خلوص کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور بامحاورہ ترجمہ، اور مدین شہر کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، صالح کو کس قوم کی طرف بھیجا تھا؟ سمود کی طرف بھیجا تھا، ہود کو عاد کی طرف بھیجا تھا، تو بھائی بھائی کیوں کہا، اخاہم کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے بھائی کا مطلب اسی قوم کے اندر سے تھے، ٹھیک ہو گیا؟
انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تو کوئی تمہارے لیے معبود ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہیں کہا تمہارے پاس ذکر آیا ہے، کہیں کہا تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، کہیں کہا تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ نبیوں کی دعوت آلموسٹ ایک ہی تھی، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے، سو ماپ کو اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد بھی مت پھیلاؤ اس کی درستگی کے، اس کی اصلاح کے بعد، زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد، اس کی درستگی کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اچھا، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی گناہ تھا، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی غلطی تھی جو ہائی لائٹ کی گئی ہے، اور یہاں ان کی جو کمی بتائی جا رہی ہے، شعیب علیہ والسلام اپنی قوم کے لوگوں کو ماپ تول پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ماپ تول آگے نا، اب ان کی چیزوں کم نہ دیا کرو، ماپ تول میں کمی کرنا، ان کی چیزوں کو کم کر کے دینا، اور اگر ناپ تول کم کر کے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے، زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز کوئی کم کر کے دے دے، آپ 3 کلو لینے لگے تو آپ کو 3.25 کلو مل جاتی ہے، تو آپ بولیں گے کہ بھی مجھے کم کر کے دی ہے، اس سے کیا ہوگا، فساد پھیلے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو اس قوم میں پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ہی بیماری پائی جا رہی تھی، ایک ہی برائی، ایک ہی خامی، ایک گناہ، وہ کیا تھا، ناپ تول میں کمی۔ تو اسی کو یہاں پر ہائی لائٹ کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں اِلیٰ مدین اخاہم، مدین کیا تھا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم کے پوتے یا بیٹے کا نام تھا، حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین، اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے۔ اب دیکھیں، آپ کو حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے، 2 تھے، تھوڑی سی یہاں بات اسماعیل اور اسحاق کے، مطلب ان کی نسل میں سے ان کے پوتے پوتے پر پوتے آگے، یہ ساری نسل، یہ ساری اولاد ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے پوتے کا نام تھا، انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین، اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا تھا۔ اور ہمارے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی نام کی وجہ سے اس بستی کا نام رکھا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا، اور مطلب ان سب کا، یہ بستی جو تھی نا، مدین کی بستی جو تھی، یہ حجاز کے راستے میں مان جگہ کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اصحاب الایکہ بھی بولا گیا ہے۔ کیا بولا گیا، اصحاب الایکہ، یعنی بن کے رہنے والے۔ ان کی طرف حضرت شعیب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس کا آگے تذکرہ سورۃ شعراء میں آئے گا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے جو کہا، دعوت توحید سب سے پہلا کام دی، اس کے بعد قوم میں ناپ تول میں کمی کی جو بڑی خرابی تھی اس سے منع کیا، پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی سب کو کہ اب اپنا ناپ تول پورا کر لو۔ یہ کوتاہی بھی بہت خطرناک ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بہت بات چھوٹی سی نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک کوتاہی ہے، جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پتہ چلتا ہے، کتنی وہ گری ہوئی، اخلاقی لحاظ سے کتنی گری ہوئی بستی تھی، جس کہ جو لوگوں کو ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اور آج کے ہمارے مسلمان بھی، اب دیکھیں سبزی والی شاپ پہ آپ چلے جائیں، پانی لگا لگا کے اس کا وزن بڑھاتے ہیں، جو سبزی آپ نے لینی آپ دیکھیں گے وہ پانی سے گلی ہوئی ہوگی، اس کا مقصد کیا ہے، پانی سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایون کہ آج کل گوشت بیچتے ہیں تو گوشت والے بھی بار بار پانی گراتے ہیں، وہ گوشت پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس سے وہ ہیوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر مقصد ناپ تول میں کمی کرنا ہے، دیکھنے میں تو پورا کر کے دینا ہے نا، لیکن وہ پانی کی وجہ سے جو وزن بڑھ گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گھر جانے تک وہ ختم ہو جائے گا۔
یا پھر کچھ لوگ ویسے ہی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، سیل لگاتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی، اور ہوتا یہ ایک جگہ پر 200 کی چیز بک رہی ہے تو لگا دیتے ہیں کہ 180 روپے کی، لوگ میری طرف زیادہ ہے۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی نہ کوئی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا شاید سارے ہی لوگ اسی طرح کے ہوں گے۔ لوگ بڑے لالچی ہیں، سیلوں میں بڑا جاتے ہیں، چاہے وہاں سے نقصان ہی بعد میں ہو۔ جب جوتا ایکسپائر ہونے لگتا ہے، میک اپ کا سامان ایکسپائر ہونے لگتا ہے، لاسٹ ڈیٹس آنے لگتی ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے رہ گئے ہیں تو سیلیں لگا دیتے ہیں، اور آپ جب لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جوتا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ لگ دینے والی بات نہیں ہے، مقصد اپنی چیز کو نکالنا تھا، وہ نکال لیا کسی نہ کسی طرح سے دھوکہ دینے کے لیے۔ اور یاد رکھو، ناپ تول میں کمی، دینے لینے میں کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، تو یہ سارا کا سارا رب کو ناپسند ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد وَلَا تَقْعُدُوا، وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ تم سب بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر، تُوعِدُونَ، تم سب ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ، اور تم سب روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، من اسے جو آمن ایمان لائے بھی اس پر، وَتَبْغُونَهَا، اور تم تلاش کرتے ہو، میں نے بولا ہے وَتَبْغُونَ، تب باقیوں پر قلقلہ کریں گے، اور تم اسے تلاش کرتے ہو، عِوَجًا کجی، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ کنتم، جب تم تھے، قلیلا، تھوڑے، فکثرکم، تو اس نے زیادہ کیا تمہیں، وانظروا، دیکھو، کیف کانا، کیسے ہوا، عاقبۃ المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ پیچھے تھا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جب تم کیا تھے، جب تم یہی ہے وَلَا تَقْعُدُوا، ہاں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ تم بیٹھو راستوں پر، بِكُلِّ صِراط، ہر راستے پر، یعنی سڑکوں پر، اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، کن کو؟ من آمن بہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ہی کی ضمیر جو ہے نا، وہ اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اس نبی پر بھی جا سکتی ہے کہ وہ جو ایمان لائے اس پر۔ وَتَبْغُونَهَا، نبی کی ایمان بات کو جو قبول کرتا ہے، نبی پر جو ایمان لاتا ہے، کیا ہے، آپ اس کے راستے میں مت بیٹھو، اور اس میں تم تلاش کرتے ہو کجی، اور وہ وقت یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا تھا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرنا، اور یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے، جس کے نمونے آج تک کے متجددین لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اور راستے میں مت بیٹھو، راستے میں مت بیٹھو کا مطلب کیا؟ پیچھے آپ نے پڑھا لا تقعدوا بکل صراط، ہر راستے میں نہ بیٹھو، کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوا ہے، راستوں پر، گلیوں میں، موڑوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی اس میں آپ اس کا مطلب لے سکتے ہیں۔ دوسرا، حضرت شعیب اسپیشلی ان سے کہہ رہے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ گلی موڑ پہ کھڑے ہو کے، سڑک پہ کھڑے ہو کے، راستوں میں کھڑے ہو کے ہر اس شخص کو روکنا ہوتا تھا جو اللہ پر ایمان لاتا تھا، یا جو نبی کی دعوت کو قبول کرتا تو اس کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، اس کو تنگ کرتے تھے۔ اور یہ ہر دور کے کافر کا یہ بھی شیوا تھا کہ ایمان لانے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے۔ تو اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، ان سے کہو تم یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے۔ ایک قوم کو اب دیکھیں ہلاک کیا، دوسری قوم کو لانا ہے، تو میجورٹی کو تو ہلاک کر دیا تھا، اکثریت کو تو ہلاک کر دیا تھا، پیچھے جو ایمان تو نبی پر بہت تھوڑے لوگ لاتے تھے، اور جو تھوڑے تھے پھر تھوڑوں سے آگے ان کی نسل بڑھائی۔ ایسا ہی تھا نا، یاد کرو جس وقت تم
تم تھے تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کیا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ فسادیوں کا انجام جو پہلے قوم گزری ہے وہ سمجھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے والا ہی حساب ہوتا تھا، ان کے کھنڈرات، ان کی سب کچھ ان کے سامنے نمونے موجود ہوتے تھے۔ اچھا اس کے بعد کیا کہا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے، آمنوا ایمان لائے، بالذی اس پر جو کہ ارسلت میں بھیجا گیا ہوں، بھی اس کے ساتھ، وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ہے کہ نہیں وہ ایمان لایا، فَاصْبِرُوا تو تم صبر کر لو، حَتَّىٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ بیننا ہمارے درمیان، وہو اور وہ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کہ اگر ایک جماعت تم میں سے ایمان لائی ہے اس پر جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، ایک جماعت جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، جو مجھے شریعت ملی ہے، ایک جماعت اس پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت نے ابھی تک ایمان نہیں لائی، تو پھر کیا ہے، تو صبر کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے، فَاصْبِرُوا، تم صبر کرو یہاں تک کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں حضرت شعیب اپنی قوم کے لوگوں سے، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تم صبر کرو کب تک، جب تک کہ اللہ ہمارے درمیان میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اللہ کب فیصلہ کرے گا؟ اللہ کا جو پہلے فیصلہ تھا وہ کیا تھا؟ صالح کی قوم کو ہم نے دیکھا، ہود کو دیکھا، پہلے نبیوں کی قوموں کو دیکھا، تو کیا فیصلہ ہوا تھا؟ ان کے اوپر عذاب کی شکل میں عذاب آتا تھا تو حق کا حق اور باطل باطل ہو جاتا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تھا۔ شعیب بھی کہہ رہے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے تم صبر کر لو، یہ تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، تمہارے راستوں میں بیٹھتے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کرتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو صبر کر لو۔ رولا دھولا ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، صبر کر لو۔ صبر کا اجر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، اور یقیناً صبر کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس حاکم کے فیصلے کے انتظار میں یہ صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا یہ اسپارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاری